بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ بھی کہنا ہے کہ نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسندانہ اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے اقدامات قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی برادری خطے کے ممالک اور عوام پر جاری اسرائیل کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید پر مبنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری ساکس کی ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں وہ سابق امریکی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں جیفری نے کہا ہے کہ روس کے شام میں مداخلت کرنے سے 4 سال پہلے اوباما حکومت نے CIA کو بشار الاسد کا تختہ الٹنے کا حکم دیا تھا۔ جیفری کا کہنا تھا کہ امریکہ کی عراق جنگ کے پیچھے دراصل موجودہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہاتھ تھا۔ پروفیسر جیفری کا کہنا تھا کہ 1995 سے نیتن یاہو کا یہ خیال تھا کہ حماس اور حزب اللہ سے چھٹکارا پانے کا واحد حل یہی ہے کہ ان کی حمایت کرنے والی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جائے، اور یہ حکومتیں عراق، شام اور ایران کی حکومتیں تھیں۔ جیفری کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو آج تک امریکہ کو ایران سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیفری نے نیتن یاہو کے بارے میں تلخ جملوں کا بھی دوستو استعمال کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں میں پھنسا دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ جیفری خود بھی ایک یہودی ہے جو عوامی فورم پر اسرائیل کی مخالفت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ دوستو قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی شدید مذمت کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی اشاعت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے متنازع نقشے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھانا دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جرنیلوں کا منصوبہ ایسا مجرمانہ روڈ میپ ہے جس کے تحت دوستو اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم غزہ کے شمالی حصے سے فلسطینی شہریوں کا مکمل صفایا کرنے کے در پہ تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے بھرپور قتل عام کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت کے بل بوتے پر فلسطینیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کر دینے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ یہ منصوبہ غزہ جنگ کے آغاز سے ہی زیر غور ہے اور اسے جامع عمل پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ البتہ حال ہی میں اس منصوبے کے بانیوں میں سے ایک صہیونی جنرل گیورا نے منصوبے کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک امریکی موقف کو دہرانا ہے، جس میں حماس کو ایک ایسا تخریب کار گروہ قرار دیا گیا ہے جس نے خود کو غزہ کی عوام پر مسلط کر رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حماس غزہ کی حکومت جانی جاتی ہے، جس نے 7 اکتوبر 2023 کے دن اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ جنرل کا کہنا تھا کہ دوسری غلطی اسرائیل کی جانب سے دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھانا تھا، اور وہ حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ جنرل کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اپنے اہداف کے حصول کے لیے 3 راستے موجود تھے، ایسے وقت جب غاصب صہیونی رجیم نے غزہ کی پٹی کو دنیا کے سب سے بڑے
زندان میں تبدیل کر رکھا ہے اور فلسطینی مہاجرین تک کسی قسم کی انسانی امداد پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جنرل کا کہنا تھا کہ اقتصادی پابندیاں لاگو کرنا جرنیلوں کے منصوبے میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے عوام میں حکومت سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت ان پابندیوں کو غزہ کے شمالی حصے میں لاگو کیا جا رہا ہے لیکن مرحلہ وار انداز میں لاگو ہو رہی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کھو دینے کی دھمکی بھی ایک اور حکمت عملی ہے جسے ابھی اسرائیل نے نہیں آزمایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ حماس نے گزشتہ 15 سال سے خود کو ایسے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ جب 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ کے بعد والے مرحلے کے بارے میں اپنا منصوبہ پیش کرے، لیکن نیتن یاہو نے کوئی واضح جواب نہیں دیا بلکہ کہا کہ جب ہم جنگ کے بعد والے مرحلے میں پہنچیں گے تب اس بارے میں بات کریں گے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کا یہ موقف گستاخانہ تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے بعد خطے کے انتظامی امور کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ریاست کے پاس ان لوگوں کے لیے سارا پیسہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتے۔ جب ججوں کو تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو حکومت مالی مجبوریوں کی بات کرتی ہے۔ یہ تبصرہ دوستو سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے کیا جو ججوں کی تنخواہ کے معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ بینچ کا کہنا تھا کہ ریاست کے پاس مفت بانٹنے کے لیے پیسے ہیں لیکن ججوں کی تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آل انڈیا ججز ایسوسی ایشن نے ججوں کی تنخواہ اور ریٹائرمنٹ کے فوائد کو لے کر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ججوں کو تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی مراعات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ٹرمپ کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کیس میں ان کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جج نے کاروباری معلومات میں جعل سازی سے متعلق مقدمے میں ٹرمپ پر فرد جرم برقرار رکھی ہے، تاہم منتخب صدر کو جیل کی سزا ممکنہ طور پر نہیں سنائی جائے گی۔ عدالت نے ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 10 جنوری یعنی آج کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ ٹرمپ نے سزا سنائے جانے کی سماعت حلف برداری سے پہلے روکنے کی اپیل کی تھی لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ مجرم قرار دیے جانے کے باوجود صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے۔ ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ویزوں کے لیے پاکستانیوں پر کم سے کم بینک سٹیٹمنٹ 10 لاکھ روپے کی شرط عائد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزا کے لیے درخواستوں کے لیے بینک سٹیٹمنٹ 10 لاکھ روپے، کنفرم ریٹرن ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ کی ضرورت ہے۔ ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ویزا مسترد ہونے کی شرح مبینہ طور پر 99% تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ اماراتی حکومت کی جانب سے سخت شرائط عائد کرنا ہے۔ ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ صرف لاہور سے روزانہ 2000 کے قریب ویزا درخواستیں جمع ہوتی ہیں جن میں سے 99% درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں۔ درخواست مسترد ہونے پر درخواست دہندگان کو 1500 سے لے کر 2000 درہم تک کا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویزا درخواستوں اور ہوٹل کی بکنگ کی فیسیں بھی ناقابل واپسی ہیں جو درخواست دہندہ کے مالی بوجھ کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ کی طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کے بعد ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت مستقبل قریب میں افغانستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بھارت نے طالبان حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باوجود سرمایہ کاری کا اشارہ دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت نے تاحال افغانستان کی طالبان حکومت کو ابھی تسلیم نہیں کیا جبکہ طالبان 2021 میں حکومت سنبھال چکے ہیں، جس کے فوری بعد بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔
امریکی شہر لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے میں موجود جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو چکی ہے، جبکہ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $50 ارب سے بھی زائد ہو گیا ہے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب کئی ہزار ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ آگ سے اب تک 5 افراد مارے جا چکے ہیں، درجنوں زخمی ہیں، جبکہ 1000 سے زائد گھر اور کاروباری مراکز راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ آگ کے شعلوں نے التادینہ علاقے کی مسجد التقویٰ کو بھی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ہالی ووڈ کے مشہور شخصیات کے اربوں روپے مالیت کے گھر بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ آگ اس قدر زائد ہے کہ اسے بجھانے کے لیے اہلکار اور پانی کم پڑ گئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد متاثرہ علاقوں سے خالی کرنے پر ان کو مجبور کرنا پڑا ہے۔ آگ بھڑکنے کی وجہ سے لاس اینجلس شہر کی پوری آگ لگنے کی وجہ سے لاس اینجلس شہر کی فضا پورے خطرناک حد تک آلودہ ہو چکی ہے۔ خالی گھروں میں لوٹ مار کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے دوبارہ سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف پیر سے روزانہ کی بنیاد پر سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں حکومت کی کارکردگی اور پارٹی کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 9 مئی کے کیس میں سزا یافتہ مجرم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے والدین کے دل پر آج کیا گزرتی ہوگی۔ حسان نیازی نے فوجی وردی کو ڈنڈے پر ٹانگ کر پوری دنیا کو تماشا دکھایا تھا۔ سزا کے بعد اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ وردی پہن کر یہی لوگ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وردی کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ 26 نومبر کے احتجاج کے دوران رینجر اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلیں ماری گئیں۔ یہ دنیا کی کون سی سیاست ہے کہ کسی بچے سے اس کا باپ چھین لیا جائے؟ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان آج مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر سیاسی مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جناح ہاؤس جلانا، میٹرو بس کے جنگلے توڑنا ضروری نہیں۔ سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے۔ سیاست اچھی چیز اور عبادت کا نام ہے، لیکن صرف اس وقت جب لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ ملک کے بچوں کو اپنی سیاست کے ایندھن میں جھونکنے والے شخص کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ ہمیشہ اپنے ماں باپ اور ملک کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ ابھی کوئی بھی مڈل کلاس شہری نیٹ میٹرنگ پر نہیں، نیٹ میٹرنگ ملک کے امیر لوگ ہی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے سولر انقلاب آیا ہے۔ 10 سال میں نیٹ میٹرنگ پر 10 سے 12 ہزار میگا واٹ اور بڑھے گا۔ ابھی کوئی بھی مڈل کلاس شہری نیٹ میٹرنگ پر نہیں ہے، نیٹ میٹرنگ ملک کے امیر لوگ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔